وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ سجدہ آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اولم یروا، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا کہ بے شک ہم، نسوق ہم ہانک لے جاتے ہیں، الماء پانی کو، الی الارض الجرز چٹیل زمین کی طرف، فنخرج به تو پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے، زرعا کھیتی، تأکلو کھاتے ہیں، منہ اس میں سے، انعامہم ان کے چوپائے، ان کے جانور، وانفسہم اور وہ خود بھی، افلا یبصرون کیا پھر نہیں وہ دیکھتے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی کب ہوگا، ھذا یہ، الفتح فیصلہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح فیصلے کا دن، لا ينفع نہیں فائدہ دے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ایمانہم ان کا ایمان لانا، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، فاعرض عنہم پس آپ ان سے اعراض کیجئے، وانتظر اور انتظار کیجئے، انا بے شک ہم، منتظرون انہم فاعرض عنہم پس آپ اعراض کیجئے ان سے، وانتظر اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیات میں سورہ سجدہ کی آخرت کا اس بات کیا ہے، قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، اور یہ بات معلوم ہے کہ مکی صورتوں کے جو 3 بنیادی مضامین ہیں ان میں سے ایک آخرت بھی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ثابت کیا ہے، اور اس کے لیے دلیل کیا دی، یہ وہی دلیل ہے جو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ذکر کی گئی اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں۔ پانی سے مراد
جو بارش کی صورت میں پانی نازل ہوتا ہے، اسی طرح ندی نالوں اور وادیوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پانی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے چٹیل زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، ہم اس پانی کو چلاتے ہیں چٹیل زمین تک اس کو پہنچاتے ہیں، ایسی زمین جو بالکل چٹیل ہے، صاف ہے، بنجر ہے، بیابان ہے، بے آباد ہے، جہاں کوئی کھیتیاں نہیں ہیں، کوئی فصل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی نباتات نہیں ہے، ہم وہاں تک پانی کو پہنچاتے ہیں۔ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اس کے ذریعے سے ہم کھیتی نکالتے ہیں، یعنی اس پانی کے ذریعے سے وہاں پانی برساتے ہیں یا ندی نالوں کے ذریعے وہاں پانی پہنچاتے ہیں، اور پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، کھیتی اگاتے ہیں۔ حالانکہ وہ زمین چٹیل تھی، بنجر تھی، بے آباد تھی اور بے آب و گیا تھی، لیکن ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اسے آباد کر دیا، وہاں کھیتیاں اگائی، سبزہ اگایا، مختلف قسم کے درخت اور مختلف قسم کی نباتات اگائی، تأکل منہ انعامہم، جس میں سے ان کے جانور کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی اس میں سے کھاتے ہیں، ان کے جانوروں کا بھی چارہ اور خوراک ہے، وَأَنفُسُهُمْ، اور ان کے اپنے نفس بھی، خود یہ بھی کھاتے ہیں، ان کے کھانے کے بھی کام آتے ہیں، یعنی جو مختلف قسم کی کھیتیاں اگتی ہیں، اور پھر اس کا جو چارہ، اس کا جو چھلکا اور بھوسا باقی رہ جاتا ہے تو وہ کھیتیاں تو یہ خود کھاتے ہیں، اور جو بھوسا باقی رہ جاتا ہے وہ پھر یہ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی ایسا دیکھنا جو غور و فکر کی نیت سے ہو، انسان جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بنیادی دلیل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ دیکھو جس اللہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے پانی کے ذریعے سے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اللہ کی اس قدرت کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، اور تم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر سکتے ہو، تو پھر آخرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، قیامت کا، حساب کتاب، جزا سزا کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کفار اور مشرکین مکہ کا یہ معاملہ تھا، آپ ان کو آخرت سے ڈراتے، قیامت سے ڈراتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گا، لے کے آؤ، سچے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ اور تقریباً ہر نبی رسول کی قوم نے اسی طرح اس عذاب کا مذاق اڑایا جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا، جس سے ان کو خبردار کیا گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ڈر جاتے اس عذاب سے اور اللہ کی نافرمانی سے، کفر اور شرک سے اور جھٹلانے سے باز آ جاتے، لیکن آگے سے انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو یہاں یہ جو کفار اور مشرکین کا سوال ہے، یہ بھی طنز کے طور پر ہے، استہزاء کے طور پر ہے، اور تکذیب کے طور پر ہے، جھٹلانے کے لیے ہے، نہ ماننے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ کب ہوگا فیصلہ، متی ھذا الفتح، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ یہ جو فیصلہ ہے، یعنی آپ ان کو ڈراتے نا کہ اگر تم اسی حالت پر رہے تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آؤ گے، تو کہتے تھے یہ فیصلہ پھر کب ہوگا؟ مراد وہ عذاب ہے جس سے آپ ان کو ڈراتے تھے کہ پھر یہ عذاب کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیے کیسے انداز میں چیلنج کر رہے ہیں، یعنی صداقت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑیں کہ اگر سچے ہو تو یہ عذاب لا کے دکھاؤ، اور یہ فیصلہ ہمارے سامنے لا کے دکھاؤ جس عذاب سے ہر وقت تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فیصلے کا دن وہ ہے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، جس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ مانگ رہے ہیں، عذاب کی جلدی مچا رہے، اور
اس کا مذاق اڑا رہے، آپ ان کو بتائیے کہ فیصلے کا دن، تو یہ مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے کہ جس دن فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کفار اور مشرکین کو جو ان کا انجام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو فتح مکہ کا دن یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، جبکہ فتح مکہ کے دن تو ایمان نے فائدہ دیا، اسلام نے فائدہ دیا۔ طلقاء جو تقریباً 2000 کی تعداد میں تھے، آپ نے ان کو سب کو معاف کر دیا، اکثریت نے ان کی اسلام قبول کر لیا، تو ان کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے مفید ثابت ہوا۔ تو یہاں یوم الفتح سے مراد فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے، تو اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، لائیں گے ایمان اور بڑی التجائیں کریں گے اللہ کے سامنے، یا اللہ اب ہم نے دیکھ لیا سن لیا، یہ اب یقین آ گیا، یقین کا مطلب ہے اب ایمان لاتے ہیں، تو لیکن اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ دنیا میں تو مہلت دی جا رہی ہے، دیکھیں کیسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں پھر بھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، لیکن جب وہ فیصلے کا دن آئے گا قیامت، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ یہ مہلت دنیا کے اندر ہی ہے، اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اگر توبہ کرنی ہے کر لیں، لیکن وہاں پھر مہلت نہیں دی جائے گی، وہاں فوری طور پر جس انجام کے مستحق ہوں گے اس انجام تک ان کو پہنچا دیا جائے گا، اور پھر اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر یہ رہیں گے، جہاں مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے والعیاذ باللہ۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجیے۔ آپ ان سے اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دعوت نہیں دینی، ان کو تبلیغ نہیں کرنی، نہیں، مقصد یہ ہے یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس قسم کے سوال کر رہے ہیں طنز کے طور پر، تو آپ ان کے اس کردار سے اور رویے سے اعراض کیجیے، ان کی ان باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، بس آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کرتے چلے جائیے، آپ ان کو دعوت دیتے رہیے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کھلم کھلا ان کو سنا دیجیے اور ان کے سامنے بیان کر دیجیے، اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ انا کفیناک المستہزئین، بلا شبہ جو استہزاء کرنے والے ہیں ہم ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں، ہم آپ کی طرف سے خود ان سے نمٹ لیں گے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے، ان کی ان باتوں سے اعراض کیجیے، ان کو اہمیت نہ دیجیے۔ وانتظر، اور انتظار کیجیے۔ مشرکین آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا کہ آپ ان کو دعوت دیتے اور وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ وانتظر، اور انتظار کیجیے، انتظار کیجیے یعنی اللہ کے حکم کا اور اللہ کی طرف سے فیصلے کا، دنیا کے اندر بھی اور اسی طرح آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے جو عذاب ان کے مقدر میں ہے، جیسے بدر کے موقع پہ ہوا، جس طرح کفار اور مشرکین کا غرور خاک میں ملا، اور جو بڑے بڑے سرکش تھے وہ جہنم واصل ہوئے اور ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا، تو آپ انتظار کیجیے اللہ کے حکم کا، اللہ کی طرف سے فیصلے کا۔ واصبر واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ بیننا، جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتے چلے جائیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تو آخری اور حتمی فیصلہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ جب یہ نہیں مان رہے تو پھر آخری بات تو یہی ہے نا کہ پھر اللہ کے فیصلے کا آپ بھی انتظار کریں
کہ کون اس عذاب کا مستحق بنتا ہے اور کون اللہ کی رحمت اور جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ انہم منتظرون، بلا شبہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی دعوت ختم ہو جائے گی اور آپ زمانے کی کسی گردش یا حادثے کا شکار ہو جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون، ہم آپ کے متعلق زمانے حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، تربصوا، انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون زمانے کے حوادث کا شکار ہوتا ہے اور زمانے کی گردشیں کس کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر ہے، یہی جو ہے وہ برے انجام سے دو چار ہوں گے اگر ایمان نہ لائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تسلی کے مختلف انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے، اور اسی طرح کافروں کے لیے زجر و توبیخ ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو خبردار کیا گیا ہے، باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے، ورنہ پھر جو انجام ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔